خاص کے حکم کے اندر آج ہماری کون سی مثال ہے بیٹا؟ وہ تیسری مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں خاص کا حکم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خاص کا حکم کیا تھا بیٹا؟ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا لامحالہ یقینی طور پر ضروری ہے۔ اگر مد مقابل خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جاوے تو کیا کیا جائے گا بیٹا؟ دیکھا جائے گا خبر واحد پر عمل کرنے میں اور قیاس پر عمل کرنے میں آیا الحمدللہ رب العالمین یغفر اللہ لنا، آیا آپ کے کتاب اللہ کے خاص میں کمی یا زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ کتاب اللہ کے خاص کا حکم تبدیل تو نہیں ہو رہا؟ اگر تبدیل نہیں ہو رہا تو فبیہا، یعنی دونوں پر عمل کر لیں، جو مد مقابل ہے اس پر بھی عمل کر لیں اور کتاب اللہ پر بھی عمل کر لیں۔ لیکن اگر مد مقابل پر عمل کرنے کی وجہ سے کتاب اللہ کے حکم میں تغیر اور تبدل واقع ہو جاوے تو پھر کیا کیا جائے گا بیٹا؟ اس کو یعنی مد مقابل کو ترک کر دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بارہا یہ آپ کے سامنے حکم بیان ہوا ہے۔ اسی پر بیٹا تیسری تفریع، تیسری مثال بیان کر رہے ہیں۔ ما قبل میں خاص کے مقابل میں بیٹا قیاس آیا تھا، اس کی مثال دی تھی، قیاس آیا تھا اس کی مثال دی تھی۔ جیسا کہ امام شافعی نے کیا کیا تھا بیٹا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیاس کیا تھا کہ نکاح عقد مالی ہے، عقل پر قیاس کیا تھا۔ اچھا، اب وہ مثال آ رہی ہے کہ خاص کے مقابلے میں خبر واحد آئے گی، خبر واحد آئے گی۔ میں نے ابتدا میں بھی جناب والا آپ لوگوں کو عرض کیا تھا کہ فی نفسی حدیث مبارکہ میں کوئی اشکال نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کہ قبول نہ کیا جائے، لیکن راویوں کی وجہ سے کیا ہے بیٹا؟ قبول و رد کا معاملہ ہوتا ہے، قبول کرنے اور رد کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف اور اس مثال کو سمجھنے کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کیا ہے بیٹا؟ نکاح کر لے اس کے علاوہ شوہر سے، اس کے علاوہ شوہر سے۔ اب یہ آیت مبارکہ بیٹا میری طرف توجہ کیجیے جناب، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آیت مبارکہ عورت کے حوالے سے نکاح کے وجود کے بارے میں خاص ہے، یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ عورت کیا ہے؟ وہ نکاح کر سکتی ہے، عورت از خود کیا ہے بیٹا؟ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھائی تنکیحہ تو واحد مؤنث غائب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تنکیحہ واحد مذکر حاضر بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے واحد مؤنث غائب کا ہی صیغہ کیوں لیا؟ آپ واحد مذکر حاضر کا صیغہ لے لیتے، پھر یہ عورت کا معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جناب آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ تنکیحہ کی جو نسبت ہے وہ عورت کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے بیٹا؟ یہ جو آپ کا قرینہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر تنکیحہ سے مراد کیا ہے؟ وہ واحد مؤنث غائب ہے، اور وہ کیا ہے بیٹا؟ مؤنث ہے، وہ عورت ہے۔ تو پھر اتنا پتہ چل گیا کہ یہ صیغہ جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ کو سمجھیے گا، پہلے اس میں خاص کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عورت کی طرف سے نکاح کے وجود کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ خاص ہے کہ عورت کیا ہے؟ از خود نکاح کر سکتی ہے، عورت کیا ہے؟ از خود نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پہلے آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھا، اب چلتے ہیں اپنی اصلی گفتگو کی طرف۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح کرنا چاہے تو کیا اس کو ولی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ ولی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ آیا اس کو کسی اور کی اجازت ضروری ہے یا از خود بھی کیا ہے؟ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ نفس مسئلہ کلیئر ہے بیٹا؟ عورت
لیکن بیٹا یہاں پر ذہن رکھیے گا، میں نے ابتدا میں کچھ نہ کچھ قیودات کا اضافہ کیا ہے۔ عاقلہ، بالغہ عورت کیا اپنا نکاح خود کروا سکتی ہے یا اس کو اس کی ولی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ یہ نفس مسئلہ، اس بارے میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ وہ عورت اپنا نکاح خود کروا سکتی ہے، اپنا نکاح خود، اس کو ولی کی اجازت شرط نہیں، شرط مطلب ضروری نہیں کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب والی نہیں، عورت اگر نکاح کرے گی تو اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کیا ہے بیٹا؟ لازم ہے۔ ولی کی اجازت کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، منعقد نہیں ہوگا۔ موقفات ہو گئے دونوں کے۔ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ ہو جاوے گا، لیکن امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ہوئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راویہ ہیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف، ترجمہ نہیں کر رہا، ابھی ہم عبارت بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے سمجھ لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس عورت نے بھی کیا ہے اپنا نکاح از خود کر لیا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح جس عورت نے کر لیا، ٹھیک ہے؟ فنکاحها جزا آ رہی ہے، اس کا نکاح کیا ہے بیٹا؟ باطل باطل باطل۔ 3 مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث مبارکہ کو استدلال بناتے ہوئے، دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ کے پیارے حبیب نے واضح طور پر فرمایا کہ جس نے اپنا نکاح خود کر لیا اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، تو اس کا نکاح کیا ہے بیٹا؟ منعقد نہیں ہوگا۔ تو جناب من، ولی کی اجازت کیا ہے؟ ضروری ہے، سمجھ تم؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آیت مبارکہ ہے۔ دلیل کیا ہے بیٹا؟ آیت مبارکہ، حتی تنکح زوجا غیرہ۔ کیا آپ بتائیے، آیت مبارکہ کے اندر کہیں پر عورت کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اس کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے؟ کئی لفظ آیا ہے بھائی، ایک لفظ حتی ہے، حتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک۔ تنکیہ کا معنی نکاح کرنا، ٹھیک ہے؟ آگے کیا لفظ ہے بیٹا؟ زوجن غیرہ، اس کے علاوہ شوہر سے کیا ہے بیٹا؟ وہ نکاح کر لے۔ کہیں پر کوئی لفظ دکھ رہا ہے کہ جہاں پر اس کو مقید کیا گیا ہو کہ ولی کی اجازت ضروری ہوگی؟ نہیں بھائی، آیت مبارکہ کے اندر لفظ تنکیہ خاص ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، چاہے اس کا ولی کروائے یا چاہے از خود کرے۔ دونوں صورتوں میں کیا یہ لفظ کیا ہے؟ پایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کے اندر کیا کریں گے بیٹا؟ اس بات کو لازم کریں گے کہ ولی کی اجازت شرط ہے، تو پھر کیا ہوگا بیٹا؟ کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ کتاب اللہ کے خاص کو مقید کرنا لازم آئے گا۔ خاص کو کیا کرنا لازم آئے گا بیٹا؟ کسی قید کے ساتھ اس کو اس کے حصار کے اندر کیا ہے بیٹا؟ لانا لازم آئے گا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو آیت مبارکہ بالکل خاص ہے اور اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تو تھی دلیل بیٹا، یہ کیا تھی؟ اب چلتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے مصنف علیہ الرحمہ کچھ دلائل بیان کر رہے ہیں جو کہ امام شافعی کی دلیل کو رد کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی دلیل،
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل خود اپنے قول کے خلاف تھا، اپنے قول کے یعنی وہ روایت کردہ قول کے خلاف تھا۔ وہ کیسے بیٹا؟ حالانکہ قول جو انہوں نے روایت کیا وہ کیا تھا کہ جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح کیا ہے؟ نہیں ہوے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے شہزادے کا نکاح ان کے ولی کی اجازت کے بغیر کر دیا، ولی کی اجازت کے بغیر کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ان کا عمل ہے وہ ان کے قول کے کیا ہے بیٹا؟ خلاف ہے۔ ان کے قول کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ یعنی قول تو یہ پایا جا رہا ہے کہ نکاح باطل ولی کی اجازت کے بغیر، لیکن عمل یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہے؟ نکاح کروا رہے ہیں، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کروا رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ دلیل کر، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو کسی اور پرپس پر بھی معمول کر سکتے ہیں۔ وہ پرپس کیا ہے بیٹا؟ آپ کو اگر یاد ہو کچھ دیر قبل ہی میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں جب نفس مسئلہ سمجھایا تھا تو وہاں پر یہ ذکر کیا تھا کہ عاقلہ بالغہ کیا اس کی نکاح کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے؟ تو نہیں۔ اب کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو معمول کریں گے، اس حدیث مبارکہ کو معمول کریں گے کس پر بیٹا؟ اس گفتگو پر کہ جو عورت نکاح تو کر رہی ہو لیکن وہ کیا ہو؟ بالغہ نہ ہو۔ وہ کیا ہو بیٹا؟ بالغہ نہ ہو، چھوٹی ہو، چھوٹی بچی ہو، تو وہ اگر نکاح کرے گی تو پھر کیا ہے؟ اس کے نکاح کے لیے اس کی ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث مبارکہ کو محمول کریں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ عاقلہ بالغہ، ٹھیک ہے، اس پر بھی معمول کر سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہو سکتا ہے ان کے لیے ہو کہ جو لونڈی ہو ان کی ولی کی اجازت ضروری ہے، یعنی اس کے آقا کی اجازت ضروری ہے۔ جو آزاد ہو، عاقلہ ہو، بالغہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے بیٹا؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ بالکل واضح طور پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا مسئلہ؟ یہاں پر ہماری تیسری مثال ختم، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی؟ یتربصنا بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء سے مراد کیا ہے؟ تفصیل ہم گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہم نے کیا پڑھی بیٹا؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تفصیل ہم گزشتہ روز پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ حتی تنکیح زوجا غیرہ، کہ عورت کے لیے نکاح کے حوالے سے ولی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ گفتگو پڑھ لی۔ امام اعظم نے کیا فرمایا بیٹا؟ ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ ولی کی اجازت۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کے گروہ میں سے بھی دو پارٹیاں بن گئی ہیں، ایک متقدمین ایک متاخرین، ایک متقدمین ایک متاخرین۔ متقدمین کا جو موقف ہے وہ کچھ اور ہے، اور متاخرین کا جو ہے وہ قول کچھ اور ہے۔ جو متقدمین صحابہ ہیں، متقدمین اصحاب ہیں، اصحاب سے مراد ساتھی، صحابہ نہیں، ٹھیک ہے۔ متقدمین جو ساتھی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ، اچھا پھر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ متقدمین کون ہیں اور متاخرین کون ہیں؟ متقدمین کون ہیں اور متاخرین کون ہیں؟ متقدمین وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی کہ جو کیا ہے زمانہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب قریب ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، ان کے جو ساتھ تھے ان کو کہتے ہیں متقدمین شوافع، ٹھیک ہے۔ اور جو بعد والے یعنی جو اس راستے پر چلے، اس سلوک کے راستے کو طے کرتے گئے، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہے وہ بہت بعد والے زمانے میں ہوئے، تو ان میں سے کچھ علماء کرام ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے امام اعظم کے ساتھ ہیں، ہم کیا ہیں اس گفتگو میں امام اعظم کے ساتھ ہیں۔
یعنی متاخرین شوافع کا کیا موقف ہے بیٹا کہ اگر ولی کی اجازت نہ بھی ہو تو نکاح ہو جاوے گا. اب دیکھیں بیٹا اس گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند مسائل سمجھیے گا. جیسا کہ پیچھے تھوڑے سے انٹرسٹنگ مسائل تھے، جو مسئلہ سمجھ گئے تھے تو ہم بآسانی آگے. اچھا مثال کے طور پر کسی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، شوہر کے لیے وطی کرنا حلال ہے؟ سوال آپ سے ہے بیٹا، شوہر کا وطی کرنا حلال ہے؟ پیچھے جو ماں قبل میں ہم نے اختلاف پڑھا ہے اس کے مطابق جواب دیجیے بیٹا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولیں تو صحیح بیٹا، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ غلط بولیں گے نا. ہم پیچھے یار اتنا سیر حاصل گفتگو کر آئے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ ہو جائے گا نکاح. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ہوگا نکاح. اب سوال کا جواب دیجیے گا، کیا اب نکاح کر لیا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، ٹھیک ہے، تو بتائیے کیا شوہر کے لیے وطی کرنا حلال ہوگا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حلال ہوگا، لیکن امام شافعی کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوا. اچھا کیا نان نفقہ شوہر کے لیے لازم ہوگا؟ امام اعظم کے نزدیک ایک تو آپ لوگ گھبراتے بہت ہیں، پتہ نہیں کیا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہاں پر کوئی ڈنڈا لے کر بیٹھا ہوا ہوں یا آپ لوگوں کو مار پیٹنا شروع کر دوں گا. بھائی بولو گے تو کچھ آئے گا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کیا ہوگا بیٹا؟ نان نفقہ لازم ہوگا. کیوں؟ نکاح باطل نہیں ہے. لیکن امام شافعی کے نزدیک کیا ہے بیٹا؟ نکاح باطل. تو پھر کس بات کا نان نفقہ ہے؟ پھر تو تمام جہاں بھر کی عورتوں کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے نکاح ہو گیا ولی کی اجازت کے بغیر، مرد نے 3 طلاقیں دے دی، بتائیے 3 طلاقیں واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ امام شافعی کے نزدیک اچھا مثال کے طور پر 3 طلاقیں دے دی، دینے کے بعد دوبارہ اسی عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، بتائیے وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ امام اعظم کے نزدیک حلالے کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن امام شافعی کے نزدیک کیوں کر سکتا ہے بھائی؟ پہلے والا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا جناب من. ٹھیک ہے، تو گویا یہ والا جو نکاح ہے یہ اول نکاح ہے. حضرت سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو کہ آپ کی عبارت میں ذکر کیے گئے تھے. آئیے اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی تنکیح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کیا ہے بیٹا؟ نکاح کر لے اس کے علاوہ شوہر سے. خاص فی وجود النکاح من المرأۃ، یہ آیت مبارکہ خاص ہے نکاح کے وجود میں، نکاح کے پائے جانے میں. من المرأۃ کس کی طرف سے بیٹا؟ عورت کی طرف سے. یہ آیت مبارکہ کا جو آپ پچھلا جز دیکھیں گے تو وہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس اگر اس کو طلاق دے دی تو کیا ہے بیٹا؟ حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے. من بعد اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ عورت کیا ہے بیٹا؟ اس کے علاوہ کسی شوہر سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، یہ آیت مبارکہ خاص ہے، نیچے دیکھ لیجئے نیادی صاحب، یہ آیت مبارکہ خاص ہے فی وجود النکاح، نکاح کے وجود میں، پائے جانے میں، من المرأۃ عورت کی طرف سے. اب گفتگو کریں گے فلا یترک العمل بہ، اور عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا بہ اس کے ساتھ. وہ اس کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ وہ بما رویہ عن النبی علیہ السلام، وہ جس کو روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جس عورت نے بھی نکاح کیا نفسها اپنا، بغیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر،
فنکاحها، تو اس کا نکاح کیا ہے بیٹا؟ باطل باطل باطل، یعنی منعقد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو امام اعظم کی موقف تھا، دلیل تھی، وہ ساری میں نے آپ کے سامنے گفتگو میں کر دی، جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی. وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، آخر میں جو میں نے آپ کے سامنے بیٹا جو کچھ مسائل بتائے تھے امام اعظم کے مطابق کیا ہیں، امام شافعی کے مطابق کیا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. اور آج کی گفتگو ہماری ختم. وہ فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْءِ، اور متفرع ہوتے ہیں اسی سے، اسی اختلاف سے، یعنی نکالے جاتے ہیں اسی اختلاف سے. ٹھیک ہے. فی حل الوطء، وطی کے حلال ہونے میں، ولزوم المہر، مہر کے لازم ہونے میں، والنفقتی، اور نفقے کے لازم ہونے میں، والسکنا، اور رہائش کے لازم ہونے میں، ووقوع الطلاق، اور طلاق کے واقع ہونے میں، والنکاح، اور نکاح کے واقع ہونے میں، بعد الطلقات الثلاث، 3 طلاقوں کے بعد، علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، اس پر کہ جس کی طرف بیٹا قدما اصحاب گئے ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو قدما متقدمین ساتھی گئے ہیں، یہ موقفات ان کے مطابق ہے. بخلاف مختارہ المتاخرون منہم، برخلاف جس کو متاخرین شوافع میں سے اختیار کیا. منہم کی ضمیر بیٹا شوافع میں سے متاخرین نے جس کو اختیار کیا. یعنی یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں بخلاف مختارہ سے کہ بعض شوافع ایسے ہیں کہ جو کیا امام اعظم کے ساتھ کیا ہیں اس مسئلے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو نکاح کیا ہو جائے گا بیٹا؟ نافذ ہو جائے گا، اور سارے کے سارے گفتگو کے اندر وہ امام اعظم کے ساتھ ہی کیا ہے بیٹا؟ کھڑے ہوں گے. سمجھ تم؟ ٹھیک ہے بیٹا.